قبائل کے انضمام کا فیصلہ کیا، ایک جھوٹی رپورٹ تیار کی گئی اور ہم نے پارلیمنٹ میں اس رپورٹ کے جھوٹ کو واشگاف کر کے پیش کیا اور کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا، اور یکدم سے اسمبلی میں آتا ہے، کوئی بحث اس پہ نہیں ہوتی، بغیر بحث کے قانون آتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہم نے بڑا کمال کر دیا۔ کہ اگر آج آپ قبائلی عوام سے نہیں پوچھیں گے تو پھر انڈیا کشمیر کے بارے میں کشمیری عوام سے نہیں پوچھے گا اور وہ کشمیر پر قبضہ کر دے گا۔ فاٹا کا نظام صدر مملکت کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا اور بواسطت گورنر کے وہاں کام چلاتا تھا۔ ہندوستان میں ہندوستان کے صدر جمہوریہ براہ راست کشمیر کے معاملات پر اختیار رکھتا تھا اور کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی وساطت سے کام چلاتا تھا کہ خطہ کشمیر کو بین الاقوامی دنیا متنازع کہتی ہے۔ فاٹا پہ ابھی یہ نام نہیں ہوا کہ یہ متنازع علاقہ ہے، لیکن شاید اس اقدام کے بعد یہ ڈیورنڈ لائن کا تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ جذباتی ماحول پیدا کر کے ہمدردیاں حاصل کرنا یہ نوجوان نسل کے لیے اسی طرح دھوکہ ہے جس طرح انضمام سے پہلے نوجوان نسل کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آج بھی فاٹا میں امن و امان نہیں ہے، مسلح گروہ گھروں میں داخل ہو کر لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں اور ان کے مال کو بھی لوٹتے ہیں کہ 2007 سے لے کر 2017 تک کل قتل ہوئے ہیں 8 یا 10، اور 2017 کے انضمام کے بعد اب تک 150 لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ اور میں نے خود سنا ہے بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں کو، جس وقت میں نے کہا کہ قبائل سے پوچھ لو، ریفرینڈم کراؤ، تو بڑے ذمہ دار لوگوں نے کہا کہ قبائل کون ہوتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں۔ سیاسی طور پر آپ کے ساتھ یہ ہوا، مالیاتی طور پر آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ آج تک بھی آپ کو بجٹ کے ذریعے سے بھی 1 روپیہ نہیں دیا جا رہا، آئندہ بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ سیاسی طور پر آپ تباہ کر دیے گئے، مالیاتی طور پر آپ تباہ کر دیے گئے، جغرافیائی لحاظ سے آپ کے مستقبل کو تاریک کر دیا گیا۔ دا چٹ پدے ول موڑ تو یہ چوک تو ناجائز اقتدار پر سرما دے خلق کو دھمکیاں نے ور کیا بے غیرتا کہ آج انضمام کی صورت میں جو قبائل پہ گزر رہی ہے، تم آج فوج کو گالی دیتے ہو جبکہ آپ آپریشنوں میں فوج کے ساتھ تھے۔ آج آپ فوج کو گالی دیتے ہیں جبکہ انضمام کے لیے آپ ان کے ساتھ تھے۔ قبائلی عوام کو ان سوالوں کا جواب کون دے گا؟ غریب آدمی آج زندگی نہیں گزار سکتا، مہنگائی نے کمر چور چور کر کے رکھی، نوجوان کی بے روزگاری اور اس کی مایوسی بھی تاریخ کا حصہ بن گئی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں تم نے اقتدار سے اتارا نہیں، ایک ہے اتارنا اور ایک ہے اس کی حیثیت ختم کرنا۔ یقیناً کچھ دوستوں کی کمزوریوں کی وجہ سے اگر ہم اتارنے میں کامیاب نہ ہوئے، یہاں تک تو لے آئے ہیں کہ پاکستان میں اس حکومت کی رت نظر نہیں آ رہی، لیکن اس افراتفری میں ملک کیسے چلے گا؟ اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، یہ ملک ان کا بھی ہے، یہ ملک ہمارا بھی۔ اگر وہ ملک کو سمجھتے ہیں تو ہم بھی ملک کو سمجھتے ہیں۔ اس پر اتفاق کہ یہ حکومت نااہل ہے۔ ہم اس ملک کی بقا اور اس کو طاقتور بنانے میں اداروں کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں۔ آج حکمران کہتا ہے فوج میری پشت پر ہے، یہ سیاسی لحاظ سے اچھا نعرہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں، فوج کو کہتا ہوں کہ اس ملک کی دفاع، اس ملک کی بقا، اس ملک کی ترقی کے لیے ہم آپ کی پشت پر ہیں۔ ہم ملک کے اداروں کا احترام کرتے ہیں،
ہاں ان کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایک جرم ہم کرتے ہیں کہ جس بات کو سچ سمجھتے ہیں اس کو بڑے آداب کے ساتھ پیش کر لیتے ہیں۔ ہماری نسلوں کے لیے ملک سے باہر کوئی جگہ اور کوئی جاگیر نہیں ہے، اس لیے اس ملک کے مستقبل کے بارے میں اگر کوئی سوچ سکتا ہے، بہتری کی بات سوچ سکتا ہے تو وہ ہم ہی ہو سکتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام سے بڑھ کر قبائل کی نمائندگی کی صلاحیت کوئی نہیں رہتا، لیکن ہمیں ہمدردی بھی ہوتی ہے، ہمیں ریاست سے بھی ہمدردی ہے، ہمیں ریاستی اداروں سے بھی ہمدردی ہے۔ مجھے خود کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد آنے کو تیار ہیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے اور ہم کتبہ لگائیں گے کہ بچے برائے فروخت، ہم اپنے بچوں کو روزی نہیں دے سکتے۔ آپ ایک بکسے میں ووٹ ڈالتے ہیں، ووٹ دوسرے بکسوں سے نکال کر گنا جاتا ہے۔ الیکشن آفس میں ایک نتیجہ تیار ہوتا ہے، ٹی وی پر دوسرا نتیجہ لوگ سنتے ہیں۔ NFC ایوارڈ میں ہمارا حصہ وہ نہیں ڈال رہے ہیں فاٹا کے لیے، اب تو 3 صوبے آپ کے ہاتھ میں ہیں، تو سندھ کو چھوڑیے، آپ کے تینوں صوبے آپ کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ تو ہم نے بجا طور پر کہا تھا کہ یہ حکومت ناجائز ہے۔ پاکستان کا اگر آئین ہے اور قانون ہے تو پھر قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔